السلام علیکم. پنجاب کا واقعہ جس کے اوپر پورا ملک سراپا احتجاج ہے، اس کے بعد روزانہ کے حساب سے کوئی شاید 4-6 گھنٹے کے وقفوں سے ایک نئی خبر رپورٹ ہوتی ہے. کبھی تونسا شریف میں، کبھی گجرانوالہ میں، کبھی شیخو پورہ میں، کبھی کسی اور ایسے صوبے پنجاب کے یا دوسرے صوبوں کے کسی ایسے اضلاع کے اندر جو دور دراز کے ہیں، وہاں سے بھی خبریں آنی شروع ہو. ایک ہی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے: چھوٹی بچی سے زیادتی، عورت سے زیادتی، چھوٹے بچے سے زیادتی. اور یہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مدینہ کی ریاست بننا چاہتے ہیں، اس کا عزم رکھتے ہیں. وزیر اعظم کا جو قابل ستائش ہے، اس میں کوئی بری شرم والی بات نہیں ہے، لیکن اس قدر تیز رفتاری سے ایسے واقعات ہو رہے ہوں اور ہم کچھ کر نہ پائیں، اس سے بڑا ظلم تو ہو نہیں سکتا. ایک نظم ہے میرے سامنے جس کو میں پڑھنا چاہوں گا، پھر میں اپنے مہمانوں کی طرف آؤں گا، کیونکہ آج کل کے حالات میں اس سے بہتر ریفلیکشن مجھے کہیں اور ملی نہیں. میں نے نکال دی ہیں کیونکہ آج کل غداری کا خدشہ بھی ہے. وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں ابصار عالم، ان کے اوپر سیڈیشن کی ایف آئی آر درج ہوگی. کراچی سے ایک رپورٹر ہے بلال فاروقی، اس کو اٹھا کے لے گئے تھے، پھر چھوڑ دیا. تو میں اس چیزوں سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن میں پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ لکھا کیا. جس دیس میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیس میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیس میں حاکم ظالم ہوں سستی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیس کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیس کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیس میں بنتے حوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیس کے ہر چوراہے پر دو چار بھکاری پھرتے ہوں، جس دیس میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیس میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیس کے سادہ لوح انسان وعدوں سے ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے. اور جن دو لوگوں کے اوپر، ابصار کے اوپر اور دوسرے کے اوپر پرچہ ہوا ہے، وہ سوال اٹھانے پہ پرچ ہوا ہے، لیکن سوال اٹھانا ایک جرنلسٹ کا فرض ہے جو مجھے بھی اٹھانا ہے. ہر پروگرام میں اٹھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اور باقی بھی پاکستانی قوم سے صدا یہی ہے کہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، اور جو لوگ ٹیکس پاکستان کے ٹیکس پیئرز کی تنخواہ کے اوپر مقرر کیے جاتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ آپ کی خدمت کریں، آپ کے مسائل حل کریں. جو نہ کرے اس کے لیے آواز اٹھائیں اور سوال اٹھائیں. پروگرام کا آغاز میں کروں گا. راجہ بشارت صاحب وزیر قانون پنجاب ہمارے ساتھ ہیں. راجہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ راجہ صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ایک گرفتاری آپ نے دی ہے شفقت کی، عابد کی، آپ تلاش جاری ہے، کچھ اپڈیٹ کریں کہ کیا بنا اس کا، کہاں تک ویئر اباؤٹس، کہاں تک پہنچے آپ؟ دیکھیں ملک صاحب، اس میں گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بالکل اندھا واقعہ تھا، اور اس میں بالکل کوئی ہمارے پاس لیڈ نہیں تھی. یہ فرینزر کی مدد سے ہم نے ساری انفارمیشن اکٹھی کی، اور ہم نے ایک ملزم جو ہے جس کا سب سے پہلے ڈی این اے جو ہے وہ میچ ہوا، اور اس کے بعد جیسے جیسے راجہ بشارت صاحب، یہ جو عابد تھا اس کا نمونہ پہلے سے فورینزک سائنس لیبارٹری میں تھا؟ جی سر موجود تھا. اور یہ تو کیا اس شفقت کا بھی نمونہ پہلے سے موجود تھا؟ جی نہیں، شفقت کا ابھی لے کے اور ابھی اس کو کراس میچ کروایا گیا ہے. لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے میں ضرور یہ بات ایکسپیکٹ کروں گا کہ تھوڑا سا ہمیں پولیس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کافی ٹائم لگے گا، لیکن بہت میں سمجھتا ہوں کہ مختصر وقت میں یہ سارا ورک آؤٹ ہوا. اور جس طرح راجہ بشارت صاحب، میں ہر وہ اس پولیس والے کو شاباش دیتا ہوں جو دن رات کام کرتا ہے، لیکن آپ کے کچھ آفیسر جیسے سی سی پی او لاہور والے کا بیان ہے وہ قابل مذمت ہے. آپ کو مذمت کرنی چاہیے. میرے ساتھ مل کے آن ایئر مذمت کریے. میں نے سب سے پہلے یقین کیجیے کہ سب سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ان کا یہ بیان جو ہے نامناسب ہے. سب سے پہلے میں نے کہا تھا، اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی بات. سر مذمت کریے نا اس کی. سر ایک غلط چیز تھی، جو اس کو غلط کہنا، اس سے کیا آپ مراد لے سکتے ہیں؟ تو غلط کو غلط کہتے ہیں آپ. اور میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اب اس جھگڑے میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. دیکھنا یہ چاہیے کہ جو ٹیمیں کام کر رہی تھی انہوں نے اس کو کس طرح ورک آؤٹ کیا. راجہ صاحب، یہ جو عابد ہے اس کی جو اہلیہ ہے، بیوی ہے اس کی، جب ریڈ کیا گیا تو پہلے خبر یہ آئی تھی کہ یہ دونوں بھاگے. اب خبر یہ چل رہی ہے کہ اس کی بیوی کو پولیس نے گرفتار کر لیا. گرفتاری ہو گئی اس کی؟ جی بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ جب یہ بھاگا تھا تو بیوی اس کے ساتھ تھی، لیکن آگے جا کر یہ دونوں میاں بیوی علیحدہ ہو گئے تھے، اور بیوی جو ہے وہ اپنے والدین کے پاس چلی گئی تھی.
بچی کو یہ وہیں چھوڑ گئے تھے جو اس وقت ہمارے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور بیوی اس کی گرفتار ہو چکی ہے. جی سر, وہ پولیس کے پاس ہے, اس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے, جو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ شامل تفتیش کیا جاتا ہے. تو ابھی تک راجہ صاحب کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں؟ ایک وہ لڑکا شفقت ہے, ایک وقار ہے, اور ایک عابد کیا گیا. جی عابد رہ گیا ہے, شفقت گرفتار ہو چکا ہے, وقار جو ہے وہ بھی گرفتار ہے, اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ عابد کی گرفتاری بھی ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پیش نظر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنا جلد از جلد وہ تیسرا ملزم گرفتار ہو جائے, تاکہ ایک مؤثر طریقے سے اس کی پروسیکیوشن کی جائے اور عدالت سے اس کو قرار واقع سزا دلوائی جائے. راجہ صاحب, توسا والے واقعے کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ گینگ ریپ کا الزام تھا, اس کے بعد جو ملزم تھے وہ ضمانت پر رہا ہو گئے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا سنگین نوعیت کا الزام اور ضمانت پر رہائی ہو جائے؟ سر دیکھیں, میں گزارش ہی کرتا ہوں کہ اب پولیس کا کام ہے گرفتار کرنا, اس کے بعد پروسیکیوشن کا کام ہے اس کو پروف کرنا, اور دونوں کام جو ہیں اس کیس میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی دونوں کام انتہائی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ ہوں گے. ہمیں اس وقت پتہ ہے, میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے بھی چیلنج ہے, یہ پولیس سر خواتین کے ریپ کے اوپر ضمانت کی گنجائش بنتی ہے؟ معذرت کے ساتھ بہت تکلیف دے اگر کسی جج نے دی ہے تو اس کو خوف خدا ہونا چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں, اب جج صاحب کے فیصلے پہ میں کومنٹ نہیں کروں گا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس بات کا بالکل جائزہ لیا جا بھی رہا ہے, لیا جائے گا بھی, اور اگر اس میں اپیل کی گنجائش بنتی ہو تو گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا ہے, پروسیکیوشن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے خلاف اپیل میں جائے, اور انشاءاللہ تعالی اپیل میں جائیں گے. لیکن سر ایک میں اور آپ سے راجہ صاحب پوچھ لوں, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے, عام طور پر غریب کی بہو بیٹی کی عزت لٹ جائے تو اس کو یا پولیس والے دبا کر یا کسی پیسے والے کا زور کے اوپر آ کے صلح صفائی ہو جاتی ہے. عابد کا معاملہ بھی ایسا ہے, اس نے ماں بیٹی کو ان کے گھر والوں کے سامنے ریپ کیا اور پھر صلح صفائی ہو گئی, یہ چھوٹ گیا. تو ریاست جو ہے, اسٹیٹ جو ہے, آپ حکومت جو ہے, سر راجہ صاحب آپ کی حکومت جو ہے, اس میں فریق بنے ایسے کیسز میں جہاں کسی عورت کے ساتھ اس طرح بہیمانہ قسم کا ظلم ہوا ہے کہ اس کے بچوں کے سامنے ظلم ہوا ہے, تو ریاست کھڑی رہے, ریاست مت بکے, نہ جھکے, نہ پیسے لے, نہ کسی دباؤ میں آئے. جی بالکل ملک صاحب, ایسے ہی ہوگا. آپ دیکھیں وہ 2013 کا واقعہ تھا, اس پہ ہم بات نہیں کرتے, لیکن اس کیس میں آپ کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس میں فریق بنے گی اور ہم اس کو قانون کے مطابق سزا دلوائیں گے. کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس وقت تمام ہمارے راجہ صاحب اس کی ڈیتھ پینلٹی کی مانگ ہو رہی ہے پاکستانی قوم کی جانب سے, آپ بھی سزائے موت کے لیے درخواست کریں گے؟ سر درخواست نہیں کریں گے, ہم نے تو پروسیکیوشن کرنی ہے, اور پروسیکیوشن کر کے ہم نے اپنے کیس کو ثابت کرنا ہے. آگے فیصلہ دینا عدالت کا کام ہے. مطلب ہم کسی سے عدالت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو سزائے موت دی جائے, ہم پروسیکیوشن سے کیس اپنا ثابت کریں گے, فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے. لا کے اندر پروویژن موجود ہے؟ جی لا کے اندر جتنی میکسیمم سزا ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق اپنے کیس کو پلیڈ کریں گے. سر وہ میکسیمم سزا میں سزائے موت ہے؟ سر سزائے موت کے متعلق میں اس طرح آف دی کف نہیں کہہ سکتا, یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب ہمارا چلان تیار ہوگا, جتنی اس میں جو سیکشنز افیکٹ ہو رہی ہوں گی اس کے مطابق میکسیمم سزا جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ دے. راجہ بشارت صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہماری روز میں ملکہ بخاری ہیں. ملکہ, میں اس سے پہلے کہ پروگرام آگے بڑھاؤں, آپ لا کے معاملات دیکھتی ہیں اور حکومت بھی, پرائم منسٹر خود اس کے اوپر انٹرسٹ لے رہے ہیں. محمد زبیر صاحب پی ایم ایل این سے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. زبیر صاحب آپ کو بھی ویلکم کروں گا. آج پی ایم ایل این نے ایک بل بھی سینٹ میں پیش کیا, سزائے موت ملنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو خواتین سے زیادتی کرتے ہیں. دیکھیے ندیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے ندیم, پہلی بات تو یہ ایز اے خاتون, ایز اے قانون دان اور عوامی نمائندہ, اس وقت میرے اندر بھی شدید غم و غصہ ہے کہ 2020 میں بھی پاکستان کے اندر خواتین کا, ان کا روحانی اور جسمانی استحصال ہو رہا ہے. پاکستان کی خواتین کا استحصال ہو رہا ہے, اور جو نظام ہے, نظام عدل جو مروج ہے, وہ ان کو صحیح طریقے سے ان کی حفاظت نہیں کر پا رہا, اور ہم نے اصلاح کرنی ہے, ریاست نے کرنی ہے, اور ہم سب کو سزائے موت ملنی چاہیے. دیکھیں ندیم, کسی عورت کا استحصال جو ہے یہ ایک بہت سنگین جرم ہے. عوام کے اندر غم و غصہ ہے, عوام کے اندر خواہش بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو سزائے موت ملنی چاہیے. وزارت قانون و انصاف اس ایشو کو دیکھیں گے, وزیر اعظم اس پہ بات کر چکے ہیں,
آئین کے اندر اس پہ بات ہو رہی ہے اور جو بھی پالیسی سامنے آئے گی اس کے مطابق ہم قانون سازی کریں گے. لیکن آپ پرسنلی اس کو سپورٹ کریں گے؟ جی دیکھیں پرسنلی میں پبلک ہینگنگ کو سپورٹ نہیں کرتی. پبلک ہینگنگ مت کریں، سزائے موت تو دیں. سزائے موت بالکل، جو ایسے لوگ ہیں جو خواتین کا استحصال کرتے ہیں ان کو سزائے موت ملنی چاہیے. زبیر صاحب آپ سے بھی رائے چاہوں گا، آپ کی رائے کیا ہے؟ سزائے موت ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو جو خواتین اور چھوٹی بچوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں؟ ندیم، یہ کافی سینسٹیو معاملہ ہے. کوشچن یہ ہے کہ اگر سزائے موت سے، آئی ایم نو ایکسپرٹ آن دیٹ، اگر سزائے موت دینے سے اس مسئلے کا ایک پرماننٹ حل کی طرف ہم چاہتے ہیں تو ضرور دینی چاہیے. لیکن کیا یہ طے ہو چکا ہے، یہ چیز پر اتفاق ہے سائنٹیفکلی طور پر کہ اگر جن ممالک میں سزائے موت دی جاتی ہے وہاں کم اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں؟ سو اٹ آل ڈپینڈز آن اس کا اثر کیا. دیکھیں نا، آپ اگر سزائے موت کی بات کر رہے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے، کیونکہ جب وہ زینب کا ہوا تھا تو ان کو بھی سزائے موت دی گئی تھی، اور ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے اور اسٹیٹسٹکس بھی اٹھا کے دیکھیں کہ ایور انکریزنگ نمبر ہے. سو ڈیٹرمنٹ ہونا چاہیے نا، جو بھی سزا ہوتی ہے اس سے کوئی خوف پیدا ہونا چاہیے، جو بھی ہے اس کی وجہ سے پھر آئندہ آنے والے ایک کیس تھا، اس کو مثال ہم نے بنایا، لیکن اس سے اگلے روز ہی آپ کو اور اگر قصور والے علاقوں میں 4 اور کیس مل گئے اور آپ نے ان کے اوپر سزا بھی نہیں دی، تو پھر آپ نے ڈیٹرنس تو کریٹ نہیں کیا. آپ سزا بنائیں اور اس کا لوگوں کے اندر خوف پیدا کریں کہ جس نے کسی بچی یا بچے سے زیادتی کی یہ سزا ملے گی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دس از اے ٹائم ٹو ڈبیٹ دس تھنگ، کیونکہ ہر قوم کی زندگی میں ایک ایسا اگر یہ ایشو ہوا ہے تو اس سے جتنے بھی ہم اس کو اپرچونٹی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے یہ ڈبیٹ ضرور کریں کہ اس قسم کے اس میں پروسیکیوشن کے حوالے سے، سزا کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے، آئین میں اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت تمام قوم کی سپورٹ ہوگی. پارلیمنٹ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ساتھ مل کے بیٹھ کے اس پر ڈبیٹ کر کے جو بھی چیز نکلتی ہے، اگر سزائے موت دینے سے اس کا مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکلتا ہے تو ضرور ہونا چاہیے. پلوشا خان پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں. پلوشا، آپ کیا کہیں گی؟ سزاؤں میں سختی لانی پڑے گی، اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. لوگ اس کرائم کو کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ ان کو سزا نہیں ملے گی. آپ کو سزا دینی پڑے گی، خوف پیدا کرنا پڑے گا، ایسے جو مجرم ہیں ان کو سڑکوں سے ہٹانا پڑے گا. بالکل ندیم ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو دوسروں کو جیتے جی مار دیتے ہیں، میں سمجھتی ہوں سزائے موت تو خیر جو قاتل ہے اس کے لیے بھی شاید کم سزا ہے، جو ریپسٹ ہے اس کے لیے بھی کم سزا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کچھ دیر بعد اس کی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن جو دوسروں کو جیتے جی مار دیتے ہیں، جیسے اس کیس میں نہ صرف ایک بلکہ 3 زندگیاں جو ہیں وہ افیکٹ ہوئیں. 2 وہ جو ابھی شروع بھی نہیں ہوئیں، اور ایک ان خاتون کی جنہوں نے ان کی زندگیاں آگے بنانی تھی، کیونکہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے. تو اب اس کیس میں اگر آپ دیکھیے، آپ پوچھ بھی رہے تھے کہ سیکس offender ہے، یہ کہیں باز نہیں آیا، اور ایک دفعہ نکلا، جو بھی آپ اس کی توجہ پیش کریں ہماری کرمنل جسٹس سسٹم میں کوئی فلا ہے یا، لیکن وہ اسی دھڑلے سے پھر اس نے اس سے بڑی باتات. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ جو دوسروں کو جیتے جی مار دیں ان کے لیے اس سے کڑی سزا ہونی چاہیے. پلوشا، مجھے آپ کی بات درمیان میں تھوڑی سی قطع کلامی کرنی پڑے گی. مفتی صاحب مصروفیت میں تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب، تو ہم نے ان سے درخواست کی دیر ہمیں جوائن کر لیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ایک تو دعا ہے آپ کی سرجری ہوئی ہے، اللہ پاک آپ کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے اور آپ دوبارہ دین کے کاموں میں مصروف ہو پائیں. ایک اہم سوال ہمارے سامنے ہے، خواتین بچوں کے ساتھ، چھوٹی بچیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بھی، لڑکی چھوٹیوں کی نسبت لڑکوں سے زیادہ ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں، زیادتی اور گینگ ریپ ہو رہا ہے. کس طرح کی سزائیں دی جانی چاہیے؟ بس بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جب تک عبرتناک سزائیں ایسی نہ دی جائیں کہ جس سے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس وقت تک یہ جرائم اس طرح سے جاری رہیں گے. اور سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ انسان کو جس عفت و عصمت کی تلقین کی گئی ہے اور اس کے لیے جو ماحول بنایا گیا ہے اسلام میں، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرے
جو کوئی جرم کرے تو اس کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ لوگوں کے لیے عبرت ہو. اور اب ہوتا یہ ہے کہ اتنے سنگین جرائم ہوتے ہیں لیکن اس کی سزا، اول تو سزا ملنے میں، سزا کے وقت تک پہنچنے میں اتنا دن گزر جاتے ہیں کہ آدمی واقعی بھول جاتا ہے. اور پھر وہ سزا بھی اس طرح ہوتی ہے کہ جیل کے اندر اس کو قید کر دیا. اب وہ قید ہو کر مزید جرائم پیشہ بن جاتا ہے اور زیادہ اس کو بجائے اصلاح ہونے کے خراب ہوتا ہے. تو شریعت نے جو عام طور سے سزائیں رکھی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو عبرتناک ہوں. جیلیں بھرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ عبرتناک سزائیں دی جائیں. قرآن کریم نے فرمایا سورہ نور کے اندر کہ بلیشد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، ان کو جو آپ سزا دیں تو وہ مومنین کا ایک گروہ اس کو آنکھوں سے دیکھے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. تو اس وجہ سے سزائیں ایسی ہونی چاہیے کہ جو پبلک اس سے متاثر ہو، اس کو دیکھے، عبرت حاصل کرے. سزائے موت دی جا سکتی ہے مفتی صاحب ان کیسز میں جہاں بچوں سے ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، عورت سے ریپ کیا جاتا ہے؟ بالکل دے سکتے ہیں. یہ شریعت نے جو نظام دیا ہے سزاؤں کا، اس میں بڑی لچک دی ہے. اور وہ یہ ہے کہ چند سزائیں تو ایسی ہیں جو متعین کر دی ہیں، ان کا معیار شہادت بھی متعین کر دیا ہے. وہ بڑی سخت سزائیں ہیں لیکن اس کا جو معیار شہادت ہے وہ بھی بہت سخت ہے. لیکن جہاں حاکم کو یہ پتہ ہو کہ یہ جرم سرزد ہوا ہے اور وہ ادروائز اس معیار شہادت سے ہٹ کر بھی اگر وہ ثابت ہو جائے کسی طرح، تو اس صورت میں حاکم کو اس سزا کا اختیار ہے جس کو تعزیر کہتے ہیں. اور تعزیر جو ہے وہ یعنی ایک معمولی سی ڈانٹ سے لے کر سزائے موت تک ہر چیز ہو سکتی ہے. تو آپ کے سادہ لفظوں میں یہ کہوں کہ حکومت وقت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ سائنٹیفکلی یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شخص اس نے اس خاتون کا ریپ کیا ہے ڈی این اے ٹیسٹ سے یا کسی دوسرے طریقے سے، ایک شفاف شہادت ہو جو قابل قبول ہو، تو حکومت وقت کو اختیار ہے کہ اس شخص کو سزائے موت دے دے. بالکل بالکل ہے، 100% ہے. بلکہ موت کے بارے میں بھی اس میں احادیث والی صورتیں ملتی ہیں کہ موت کے لیے بھی کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے لوگوں کو مزید عبرت ہو. تو یہ بھی اختیار ہے حاکم کو. ابھی آپ نے، میں جب آپ سے یہ سوال پوچھ رہا تھا تو آپ نے فساد فی الارض والی کیفیت کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو کیسز ہیں جہاں پر جیسے قصور میں حسین خان والا واقعہ ہے، بچوں کے ساتھ اجتماعی طور پر ریپ کیا جا رہا ہے، مسلسل کیا جا رہا ہے، بچیوں سے کیا جا رہا ہے، تو یہ فساد فی الارض کی کیفیت پیدا ہوگی. تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ وہی ہے میں نے کہا نا، فساد فی الارض کی صورت میں حاکم کو ہر طرح کا اختیار حاصل ہے کہ وہ جرم کی نوعیت کے لحاظ سے اور لوگوں پر اس کے اثرات کے لحاظ سے اس میں وہ سزا جس طرح مناسب سمجھے وہ دے سکتا ہے. تو ویسے تو حاکم اگر کوئی مستقل قانون نہ ہو تو یہ پچھلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ حاکم اپنے ثوابدید سے کوئی سزا دیتا تھا. لیکن اب ہمارے یہاں کیونکہ قانون موجود ہے تو قانون سازی کے اندر یہ گنجائش ہونی چاہیے کہ ایسے مواقع پر جو عبرتناک سزاؤں کی جہاں ضرورت ہو تو وہاں پر وہ حاکم اپنی ثوابدید سے اختیار سے ایسی سزاؤں میں عبرتناک سزا دے سکتے. بہت شکریہ مفتی تقی عثمانی صاحب. آپ کی بات ادھوری پائے گی تھی پلوشا، لیکن مفتی صاحب کی بات کو میرے خیال میں کافی مواد ملا ہوگا کہ یہاں پر حکومت کو اختیار حاصل ہے کہ آگے بڑھے اور اس جو بیماری ہے اس کا راستہ روکے. جی میرے خیال میں ایک آدھ کیس میں، جیسے زینب کیس میں وہ آدمی بڑا پرامپٹلی پھانسی چڑھ گیا، لیکن وہ ڈیٹرنٹ ثابت نہیں ہوا. اور اس کے بعد ابھی جو بڑھتی ہوئے ایک رجحان ہے، یہ بڑا تکلیف دہ بھی ہے اور بڑا تشویشناک بھی ہے. لیکن اگر اس کیس میں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو انصاف کا تقاضا تو ندیم یہ ہے کہ میں اپنے آپ ہم میں سے کوئی بھی اگر اس جگہ ہو، خدا نہ خواستہ ہمارے بچے ہوں، تو پھر ہمارے کیا جذبات ہوں گے، ہم اس ایسے شخص کے لیے کیا سزا جو ہے وہ چاہیں گے. تو اگر میں اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھوں تو پھر انصاف کا تقاضا ہے کہ اس شخص کو سر عام موت ہونی چاہیے، اور جس طریقے سے عبرت ہو، لوگوں کو پتہ چلے اور اس کی وجہ سے باقی عبرت پکڑیں، وہ طریقہ جو ہے وہ حکومت یا علماء کرام جو ہیں وہ تجویز کریں. کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا 1 نہیں 3
जिंदगियां तबाह हुई, दो वो जो अभी शुरू हो रही थी और एक वो जो उनकी माँ की गोद जो है वो पहली दर्स का होती है बच्चे की और सारी जिंदगी के लिए। और इस केस में अल्लाह उन बच्चों पे रहम करे, उनकी वालदा पे रहम करे। वो अगर सुन रही हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब उनके साथ हैं और इस मुल्क के करोड़ों अवाम ने पता नहीं उन्हें कितनी दुआएं दी हैं और शायद उन्हीं के तो फैल से ये जो लानत है ये ख़त्म हो और अल्लाह ने उनको इस काम के लिए जो है वो चुना मजलूम है, उसके साथ जुल्म हुआ है और से पूरी कौम ने उसके लिए वाकईतन एक दर्द अपने दिल में महसूस किया, लेकिन अब उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, वो अधूरा नहीं रहना चाहिए। दोबारा मलिका आपकी तरफ आ रहा हूँ। 2019 में पंजाब में खवातीन से ज्यादती के 3881 3881 वाकयात सिर्फ पंजाब का रिपोर्ट कर रहा हूँ। अगर मुल्क में ले जाएंगे तो ये 8-9 हज़ार पे नंबर चले जाएगा। दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट। कैसे हम अलाउ कर रहे हैं ये? देखिए नदीम, हम इस वक्त अपनी सारी जो डिस्कशन के पैराहे हैं वो फांसी की सज़ा पे, सज़ा की सिवेरिटी क्या होनी चाहिए। सबसे अहम इशू ये है कि जब भी कोई जुर्म हो तो उसकी सज़ा को रियासत यकीनी बनाए। हम यकीनी कैसे बनाएंगे? जो निज़ाम मुरव्वज है पुलिसिंग का, प्रोसिक्यूशन का, उसको ठीक करके। देखिए, मैंने इस इशू को डील किया है, इसको देखा है, इसको पढ़ा है, इसको समझा है। हमारे पुलिसिंग, प्रोसिक्यूशन और ट्रायल के निज़ाम में बहुत सारा खला है, उसमें सुखम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ख़वातीन को इंसाफ नहीं मिलता है। पहले तो पुलिस के अंदर एक थाना कल्चर है जो किसी भी हुकूमत ने ठीक नहीं किया, एक पदरशाही निज़ाम है, विक्टिम ब्लेमिंग का कल्चर है, उसको हमने ठीक करना है। उसके अलावा शवाहिद जब इकट्ठे होते हैं, वो किस तरह इकट्ठे होते हैं वो भी एक सवालिया निशान है। डीएनए एविडेंस अगर ना हो तो विटनेसेस जो हैं, जो विक्टिम हमेशा होती है, वो रिजाइल करते हैं। रिजाइल का मतलब है वो अपनी गवाही से मुकर जाते हैं। अटक के केस में हमारे सामने मिसाल मौजूद, हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो औरत अपनी गवाही से मुकर जाए तो रियासत जो है उसको फिर इस केस को परस्यू करना चाहिए। मैं जानती हूँ ऐसे केसेस के बारे में जहाँ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स हुई हैं रेप केसेस की। रेप एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसका मतलब ये जो लड़का आबिद है, इसने भी जो पहला क्राइम कमिट किया हुआ है 2013 का, वो इसी तरीके से उसकी सेटलमेंट, क्योंकि बेल के पैराहे ठीक नहीं है। बिकॉज जिस आदमी ने रेप कमिट किया हो उसको इतनी आसानी से बेल नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट को देखना चाहिए। तो शरीफ में बेल हो गई है। देखें, ये हो इसलिए रहा है क्योंकि ये निज़ाम जिस वक्त मुरव्वज है उसके अंदर खला है। हमें रेप के पैराहों को रिविजिट करना है। अगर आप सेक्शन 497 के अंडर रेप बेल दी जाती है रेप के केस में, उसको देखना है कि इस ऑफेंडर का क्राइम कमिट करने के दोबारा चांसेस क्या हैं। क्या वो विक्टिम को जिसने रेप कमिट किया उसको बेल का हक ही नहीं होना चाहिए? क्यों बेल मिलनी चाहिए उसको? देखिए, वो राइट एग्जिस्ट करता है, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। बुशरा अंसारी हमारे साथ हैं। जी बुशरा बीबी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं आपकी डिस्कशन देख रही हूँ, हर चैनल पे देख रही हूँ, और मैं ये देख रही हूँ कि हमारे ये जो लॉज, ब्रिटिश लॉज हमारे ऊपर कई सालों से हुकूमत कर रहे हैं, इनमें कितने फ्लॉज हैं, कितने लूप होल्स हैं, कितने हीले बहाने हैं मुजरिमों को बचाने के लिए, कितने पंजाबी में कहते हैं ना वल फरेब हैं जिसमें से मुजरिम बच के निकल जाते हैं और हम इसी तरह बातें करते रह जाते हैं और हम इसी तरह हाथ मलते रह जाते हैं। मेरी तो अब सिर्फ ये डिमांड है, हम आमतौर पे ये कहते हैं जी इनको सजाए मौत दें, इनको फांसी पर टांगें, इनको सरेआम फांसी दें। फांसी इज नो सोल्यूशन। मेरा एक नया रेजोल्यूशन है इसके बारे में, मेरी एक डिमांड है एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, एज अ वुमन, एज अ सेंसिटिव ह्यूमन। मैं समझती हूँ इनको मौत की सजा इनके लिए कम है, क्योंकि ये फांसी तो 5-10 सेकंड में आपको ऊपर पहुंचा देती है दूसरे जहान में और इनको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इनको एक अजियतनाक जिंदगी दें जिसमें हम अब खुले मुंह कह रहे हैं कि इनको नामर्द बनाएं। उसके साथ साथ इनके हाथ पांव इसलिए तोड़ दें क्योंकि जब ये नामर्द हो जाएंगे तो ये फ्रस्ट्रेटेड लोग औरतों को या मर्दों को या बच्चों को, छोटे लड़कों को, जिसको भी, जो भी कमजोर ख्वाजा सरा को ये किसी न किसी तरह अपने हाथों और पांव से नुकसान पहुंचाएंगे। सोसाइटी के लिए ये एक और अजाब बन के नाजिल होंगे कि हाथ पांव काट दें, इनको इस तरह क्रिपल्ड कर दें, इतना हेल्पलेस कर दें, इनकी जिंदगी इतनी मुश्किल बना दें जितनी मुश्किल जिंदगी उन आपके जज्बात जो हैं वो एक बीइंग अ वुमेन बिल्कुल सही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको सजाए मौत की इस्तदा करनी चाहिए हुकूमत से। जीते हैं ना, सजाए मौत की इस्तदा करनी चाहिए ताकि ये लोग यहाँ पाकिस्तानी सोसाइटी से कम होने शुरू हों। ये बच के निकल जाते हैं, औरों को मार रहे हैं ये। बिल्कुल, लेकिन इस माइंड सेट को हम इनको डराएंगे नहीं तो ये बंद नहीं होंगे। सजाए मौत। आप सब आवाज उठाएं, बुशरा आप भी आवाज उठाएं, ये मेरे साथी मेहमान भी आवाज उठाएं, इनको सजाए मौत दें, इनको पत्थरों से मारें, इस तरह तकलीफ दे मौत दें कि उससे डरें।
یہ میری بہت شدید ایک ڈیمانڈ ہے. میں ان کو اذیت ناک حالت میں دیکھنا چاہتی ہوں. پھانسی تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گی, وہ تو مر جائیں گے 2 منٹ میں. تو جس طرح ایسڈ وکٹم لڑکیاں مرتی ہیں صبح سے رات تک, جس طرح ریپ عورتیں مرتی ہیں صبح سے رات تک, جس طرح ان کے گھر والے مرتے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے, لڑکے, وہ جو مولانا صاحب جنہوں نے ایک بچے کو آنکھوں سے خون نکل آیا تھا, اس طرح ان کے ماں باپ روز مرتے جیتے ہوں گے. یہ اس طرح کی زندگی ان کو دینی چاہیے جس میں یہ سارا دن مرتے رہیں اور یہ جیتے رہیں. ان کے لیے پھانسی کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے. اور اسی چیز سے یہ ڈریں گے. ان کو ڈرانے کے لیے آپ کو بہت وائلنٹ قسم کا ایکشن لینا پڑے گا. پھانسی از اے ویری سویلائزڈ تھنگ. آئی ڈونٹ تھنک ان کے لیے پھانسی کوئی عام سزا ہے. اس لیے خدا کے واسطے ان کو اذیت ناک زندگی دے دیں بس. یہ آپ کیوں نہیں چینج کر سکتے؟ کیا ہمارے لاز میں کسی طرح کی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں مل کر سب سوچتے کہ ان کو اذیت ناک زندگی دیں؟ زبیر صاحب شاید پہلے آپ ہی بولیے, آپ کا سوال ادھورا رہ گیا تھا. یہی سوال تھا کہ یہاں آپ لوگ ہاتھ ملانے کی ضرورت ہے. یہاں سیاست کوئی نہیں ہے, پاکستان کا مستقبل ہے, پاکستان کی بچوں کا, عورتوں کا, ساروں کا مستقبل ایٹ سٹیک ہے. آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. اس کو نان بیلیبل بنائیے, ان لوگوں کی پروفائلنگ کریے, ان کو سزائے موت کی سزا دیجیے تاکہ یہاں پر امن نصیب ہو پائے, تحفظ مل سکے بچوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. ندیم, ایک تو ہم جتنے بھی ایموشنل ہوں, لیکن مختلف کنٹریز نے, ہر کنٹری نے کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا اس قسم کے وائلنس کو. لیکن ہم دیکھتے ہیں مختلف کنٹریز میں مختلف سزائیں ہیں. کوئی بہت زیادہ سخت ہیں اور کوئی سخت نہیں ہے. اور اس سے زیادہ مسئلہ کا جو حل ہوتے ہیں وہ ریفارمز ہوتے ہیں. ریفارمز ان دا سوسائٹی, ایجوکیشن, بہتر تربیت, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ابھی جتنے بھی انڈیکیشنز آپ نے اب 2019 کی سٹیٹسٹکس بتائی ہے, میرا خیال ہے وہ 2018 سے زیادہ ہوگی, 2018 کی 2017 سے زیادہ ہوگی. سو اٹ از انکریزنگ بائی ایوری ایئر. اور اس میں میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں کر رہا, میں ایک حقیقت آپ سے بات کر رہا ہوں. سو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ابھی ایک موقع ایسا ہے جس میں ہم سب یہ فیل کرتے ہیں کہ اس قسم کے جرائم نہیں ہونے چاہیے اور کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے, اس کے لیے ایک ڈبیٹ کا پہلو ہونا چاہیے. یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ میں نے دے دی, فیصل واٹر نے دے دی, کسی اور نے دے دی, اور اس کے بیسس پر ہم اس کے تمام پہلوؤں سے, اور جو خاص طور پر وزارت قانون ہیں اس کے حوالے سے, پھر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنونشنز, ملکہ کو زیادہ اچھی طرح پتہ ہوگا, پاکستان از پارٹ آف دی کمیٹی آف نیشنز, تو ہم کس حد تک جا سکتے ہیں, کس حد تک نہیں جا سکتے مجھے نہیں پتا. بٹ آل آئی ایم سیئنگ از کہ بالکل ڈبیٹ ہونی چاہیے. جو بھی اگر ہم اس پر متفق ہوتے ہیں کہ کون سی سزا ایسی ہے جس سے یہ آئندہ اس کو ایز اے ڈیٹرنٹ استعمال کر سکیں, تو بالکل وہ کرنا چاہیے. لیکن آئی ایم نو ایکسپرٹ اس وقت یہ کہنے کے لیے کہ واٹ از دا بیسٹ وے to stop this thing except for the other aspect of it which is policing. and وہ جو دیکھیں ندیم, آپ نے تمام پہلوؤں پر بات کی ہے. ایک یہ بھی امپورٹنٹ پہلو ہے, میں سی سی پی او کی بات نہیں کر رہا, بٹ میں یہ تو بات ہم کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کہ آپ نے موٹر وے کھول دی اور آپ نے پولیسنگ کا نظام نہیں کیا, نہ آپ نے وارننگ سائن لگایا کہ یہاں کوئی پولیسنگ کا نظام نہیں ہے, اور خاص طور پر رات کے وقت پولیس کا کوئی نظام نہیں ہے. سو اگر ہم وہ چیزیں ساری اگنور کر کے سب اس طرف شروع ہو جائیں گے تو ایک تو حکومت کی اور جو بھی رسپانسبل ہے ان کو بھی کچھ. یہ بشرا انصاری ہمارے ساتھ ہیں, یہ تو سب سے زیادہ یہ تو بیسک مینجمنٹ کا واقعہ سناتا ہوں ندیم. یہ تو آج سے چند سال پہلے میں سعودی عرب میں تھا, مسجد نبی میں ایک پاکستانی شخص نے مجھے روکا, 30-32 سال کی عمر کا ہوگا یا 35 سال کی عمر کا ہوگا. اس کی 4 سال 2 ماہ کی بیٹی کو اسی طریقے سے زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا, یا جس طریقے سے بھی مار دیا گیا تھا, اور اس کی لاش بھی انہوں نے کہیں دبا دی. وہ شخص پکڑا گیا جس نے یہ ظلم کیا تھا, اور ڈی این اے ٹیسٹ سے وہ بلڈ سیمپل وغیرہ بھی میچ کر گئے. 10 سال سے 2010 کا واقعہ ہے بشرا انصاری صاحبہ, اور ابھی بھی وہ لوئر کورٹس کے دھکے کھا رہا ہے. کاروبار اس کا بیچارے کا پتہ نہیں کیا ہوگا, چھوڑ کے وہ سارا دن اس چکر میں ہے کہ جو بیٹی کے ساتھ جس نے یہ مارا, اس کو جس نے زیادتی کی, اس کو سزا دلوائے گا. تو یہ نظام انصاف یہ ہے. جی میں نے یہی تو آپ سے عرض کیا نا کہ ہمارے ان لاز میں, یہ جو لاز ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہوتے ہیں یا ہم جن کو بھگتتے ہیں, اس میں اتنے لوپ ہولز ہیں ہر طرح سے. آپ دیکھیں اتنے ول فریب ہیں کہ اس کے اندر جو بیچارہ وکٹم ہے وہ
کتا ہو جاتا ہے، پھر وہ جسے آپ کہتے ہیں نا صلح ہو گئی، وہ صلح نہیں ہوتی، وہ مجبوری ہوتی ہے، وہ ڈر ہوتا ہے، وہ عذاب ہوتا ہے جس سے وہ کہتے ہیں اچھا بھائی معاف کیا، ہماری جان چھوڑو اب. یہ چیزیں کب کم ہوگی، یہ کیسے ختم ہوگی؟ دوسری بات یہ کہ میں گزارش کرنا چاہتی ہوں بہت مؤدبانہ اپنے علماء کرام سے، جن کو کوئی چھوٹا سا بھی ایشو ہوتا ہے تو وہ ریلی نکالتے ہیں، وہ دھرنا کرتے ہیں، وہ بہت کچھ کہتے ہیں، مختلف اپنے مکتبہ فکر سے اپنے جو بھی عقیدے ہیں اس پر وہ بڑا اگریسولی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس وقت ہمارے علماء کرام دھرنا کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے علماء کرام ان جگہوں پر کیوں نہیں مائنڈ سیٹ کو چینج کرتے؟ میں تو درخواست کروں گی، میں نام کیا لوں، بہت سے لوگ ہیں جن کی بات میں اثر بھی ہے، جس میں سب سے سر فہرست مولانا طارق صاحب ہے، جو بہت پڑھے لکھے بہت پروگریسو قسم کے مولانا ہیں، جن کی ریچ ہر طرف ہے، شو بزنس کے بڑے مشہور و معروف بڑے مقبول قسم کے وہ مولانا ہیں. کیوں نہیں وہ ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ پہ کام کرتے؟ کیوں نہیں وہ یونیورسٹیز کالجز میں جا کے ان لڑکوں کو وہ بتاتے کہ اسلام کی اصلی روح کیا ہے، انسانیت کیا ہے، کس طرح عورتوں کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے؟ ان کو اس پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، ان کی رہنمائی کی ان جگہوں پر بہت ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں انہوں نے اس طرف بالکل وہ ری ایکشن ہی نہیں آتا. اس وقت مجھے کوئی مولانا یا کوئی کیا نا چاہیے ریلیجس پارٹی یا ریلیجس فرقہ کسی کا احتجاج مجھے نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ آپ لوگ کچھ لوگوں کو لائن پہ لیتے ہیں اور وہ ضرور اس کے خلاف بات کرتے، لیکن وہ لوگ کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی کیمپین چلاتے؟ کیونکہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جب وہ کیمپین چلائیں گے وہ زیادہ یہ بات صحیح ہے. یہ آپ ملکہ آپ بھی بولیے. دیکھیں ندیم، بات یہ یہ بالکل بشرا اسٹیٹ اس چیز کو پیٹرنائز کر سکتی ہے. ہم نے سارا فوکس اگین میں نے کہا علماء کو لیجیے، رائے عامہ ہموار کریے، دیکھیں لوگوں کو پہلی بات ایجوکیٹ تو بھی یہ کہ کریے. تربیت کی زبیر صاحب نے بات کی، بشرا صاحبہ نے بات کی کہ تربیت کیا ہم اپنے بیٹوں کو گھر پہ سکھا رہے ہیں کہ خواتین پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے؟ ریپ ایک وائلنٹ کرائم ہے. جب خواتین پہ معاشرے میں تشدد ہوتا ہے تو ریپ اس کی ایک کڑی ہے. ہم نے بیٹوں کو سکھایا کہ خاتون آپ کی غیرت ہے، اپنی ساری غیرت کو عورت سے منسلک کر دیا. ان کو یہ نہیں سکھایا کہ وہ بھی حیا، کہ وہ بھی تشدد نہ کریں، کہ وہ بھی عورت کی آئیڈینٹی کو سمجھیں، عورت کی عزت کریں. ہم نے اپنے بچوں کو گھروں میں کیا یہ سکھایا ہے؟ یہ جو سوسائٹی ہے، یہ جو ریپسٹ پروڈیوس کر رہی ہے، یہ پاکستان کے گھروں سے پروڈیوس ہو رہے ہیں، باہر سے نہیں آ رہے. جو پدر شاہی کا نظام ہم نے مروج کیا ہے اپنے ملک میں، اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ علماء کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. علماء کو باہر آ کر قرآن اور دین کی روشنی میں بتانا چاہیے کہ عورت کا اسلام میں مقام کیا ہے، کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا، بی بی زینب کا، بی بی خدیجہ کا کیا پاکستان کے اسلام کے اندر کیا مقام ہے، خواتین کا اسلام میں کیا عزت ہے، کیا وقار ہے، ان کو بتانا چاہیے. اور ریپ جیسے میٹرز کے اوپر علماء کو منبر اور مساجد سے بات کرنی چاہیے کہ ریپ ہے، جو زیادتی ہے خاتون کے ساتھ، یہ سنگین جرم ہے اسلام کی روح میں اور پاکستان کے قانون کے مطابق. ہم اس وقت یہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، ہم تربیت نہیں کر رہے، ہم نہیں بتا رہے. میرے خیال میں اصلاحات کی میں ایک اور بات آپ پارلیمان کو بھی ضرور استعمال کریے، پارلیمان میں فلور کے اوپر ڈیبیٹ کریے. یہ اعداد و شمار جو میں پڑھ رہا ہوں ساحل کے اور پنجاب کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہیں، یہ آفیشیل ہیں، یہ آفیشلی سارے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے. جی بالکل، ایکچوئل نمبر اس سے بہت زیادہ ہوگا. حسین خان والا کی اسٹڈی کی گئی تھی، حکومت کے پاس رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا کہ اس علاقے میں یہ وبائی شکل ہے بچوں سے زیادتی کے واقعات. میں تو کہتی ہوں انڈیمک ہے، کریے، انڈیمک ہے. کرائمز اگینسٹ ویمن، عورتوں کے خلاف تشدد اور جرائم پاکستان صرف عورتوں نہیں، چھوٹے بچوں کے خلاف، چھوٹے بچوں اور عورتوں انڈیمک ہے. ہر گھر کے اندر آلموسٹ تشدد ہے، عورتوں کا استحصال ہے. اور ایک نیشنل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. ہمیں ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنانی ہے صوبوں اور وفاق کے مابین، جس کے اندر پاکستان کے سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے اور فیصلہ کریں کہ ہم نے پاکستان کی خواتین کو محفوظ کیسے رکھنا. اچھا زبیر صاحب، جب آپ یہ اے پی سی کرنے جا رہے ہیں تو اے پی سی کا ایک ایجنڈا آئٹم یہ بھی رکھ لیجئے. برائی تو نہیں ہے کہ معاشرے کی اصلاح، پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے آپ ایک پوائنٹ آف ویو وہاں ڈسکس کریے اور حکومت کے سامنے چارٹر آف ڈیمانڈ رکھیے یا کچھ راستہ سجھا دیجیے، آپ دے دیجیے، نہ گائیڈ لائن دے دیجیے. نہیں بالکل، آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. اور اس میں اے پی سی میں بھی، اور چونکہ ابھی پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا ہے اور پارلیمنٹ میں بھی یہ ڈبیٹ ظاہر سی بات ہے ہر پہلو سے ہونی چاہیے. اور آلریڈی میں تو کہوں گا کہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک جوائنٹ کوئی پارلیمنٹری کمیٹی بنا کے، تاکہ ایک تو یہ بھی لگے نا عام پاکستانی کو بھی ایک محسوس ہو کہ ہماری پارلیمنٹ اس چیز کو اس سیریسنس سے دیکھ رہی ہے جس سیریسنس سے پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ جی اس کا مسئلے کا ایک پرماننٹ حل
نکلے. ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ تشدد بالکل ختم ہو جائے گا، لیکن یہ تو لوگوں میں ایک کانفیڈنس آئے گا کہ ہماری پارلیمنٹ، تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اس میں ریلیجس پارٹیز بھی ہیں. ظاہر ہے جو ابھی پوائنٹ بھی آیا تھا کہ ریلیجس لیڈرشپ کو، اور یہ بالکل میں اس بات سے بہت زیادہ متفق ہوں کہ یہ ہمارے ریلیجس لیڈرشپ بھرپور انداز سے مظاہرہ کریں، ہر چیز میں وہ آگے بڑھ کے. مجھے ویسا بریک لینی ہے، لیکن آپ کی یہ تجویز اچھی ہے کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنا کے لاز کو ریویو کیا جائے، لیکن میری تجویز بھی بری نہیں ہے کہ اے پی سی کے فورم سے آپ باقاعدہ اس کے اوپر آواز اٹھائیے گا. وہاں مولانا فضل الرحمان بھی بیٹھے ہوں گے، پی ایم ایل این بھی ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہوگی، تو ایک پولیٹیکل چارٹر کے طور پر اس کو سامنے رکھیے تاکہ یہ معاشرتی اصلاح کا عمل شروع ہو جائے. ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی بالکل، میں اس وقت قلعہ ستار شاہ غازی کوٹ شیخو پورہ میں موجود ہوں، جہاں پر مرکزی ملزم جو ہے، مبینہ ملزم عابد علی کا جو گھر یہاں پر موجود ہے. تقریباً اس غازی کوٹ پر ٹوٹل جو گھر ہیں بتائے گئے ہیں وہ 15 کے قریب گھر ہیں، اور بالکل آپ میرے اگر عقب میں دیکھیں تو عابد علی کا آپ کو گھر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. یہ عابد علی کا گھر ہے جو مبینہ مرکزی ملزم بتایا جا رہا ہے، جو جب سے پولیس نے ریڈ کیا ہے اس وقت سے یہ گھر چھوڑ کر جا چکا ہے. 3.5 مرلے کا گھر ہے، 3.5 مرلے کا یہ گھر ہے، اور اس گھر کے جو دیوار ہے، یہ جو مقامی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً یہ 7 ماہ پہلے ہی یہ گھر تعمیر کیا گیا، اور 7-8 ماہ پہلے وہ یہاں پر آیا تھا، اور یہاں آ کر اس نے یہ گھر خریدا، پلاٹ خریدا، اور وہاں پر اس نے گھر تعمیر کیا. یہ مرغیوں کا جو ہے وہ پنجرا ہے، اور اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے عابد مل جٹ. یہ ایک خاتون کی جوتی پڑی ہوئی ہے، جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ اس کی بیوی کی جوتی ہے. اب ہم حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتے، یہ ایسا ہی ہے کہ اس کے جو ہے وہ اس کی بیوی کی جوتی ہے، چونکہ دونوں میاں بیوی ایمرجنسی کی صورت میں یہاں سے فرار ہوئے. آپ دیکھیں گے لیفٹ سائڈ پر میرے، یہ گھر کی کوئی دیوار نہیں ہے، یہ گھر کی کوئی دیوار نہیں ہے. یہاں سے جو اہل علاقہ کا کہنا ہے، جو مقامی یہاں پر لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے وہ دونوں میاں بیوی جب سڑک پہ، بالکل سامنے سڑک پہ پولیس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی ان کے پاس سے وہ وہاں سے ہو کر آیا، تو اس کے بعد بڑے آرام سے یہاں سے گیا. میاں بیوی یہاں سے فرار ہوئے. یہ پیچھے چاولوں کی فصل ہے، یہ میں کیمرہ مین کو کہوں گا آپ کو دکھائی، یہ چاولوں کی فصل ہے. یہاں سے وہ ہوتا ہوا بالکل سامنے آپ دیکھیں لاہور اسلام آباد موٹر وے ہے. یہ ریاض کی آپ رپورٹ دیکھ رہے تھے جس جگہ وہ مجرم چھپا ہوا تھا، تو اب ہمارے لا انفورسمنٹ والوں کا امتحان ہے کہ اسے جلد از جلد پکڑیں بھی، اور پھر اس سے بڑا ٹیسٹ یہ ہے کہ اس کو ایکچولی سزا بھی دلوائیں، بچ نہ پائے. رائے بابر سعید صاحب سی پی او گجرانوالہ ہمارے ساتھ ہیں. رائے صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. رائے صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رائے صاحب، ایک بچی کا واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ اس کو 12-14 سال کی بچی ہے جس کو اس کا سوتیلا باپ کافی عرصے سے زیادتی کا نشانہ بنا رہا ہے. اس کیس کی کیا تفصیل ہے، کیا ہوا اس واقعے میں؟ جی بالکل، یہ بچی ہے، کوئی 15 سال اس کی عمر ہے، اور اس کے والد اس کے اسٹیپ فادر تھے. اس کی والدہ کی یہ 4th میرج ہے، اور یہ 1st میرج سے ان کی بچی ہے. اور یہ تقریباً بچی کے بیان میں 3-4 سال سے he was into this، اور یہ اس سے پہلے تقریباً 1.5 سال پہلے بچی نے اپنی والدہ کو بتایا کہ ان کے اسٹیپ فادر از انڈلجنگ ٹو سچ ایکٹیویٹی. اس کے بعد بھی 2-3 دفعہ ایسا ہوا، اور اس طرح فیملی کے اندر ہی انہوں نے اس چیز کو ہاشپ بھی کیا. اس طرح یہاں لوکل اس میں ہوتا ہے کہ جی قرآن اٹھا کے معافی مانگ لی، اور اس طرح کے ایشوز کے اندر فیملی کو بھی پتا تھا، ان کی والدہ کو بھی پتا تھا. بٹ وین اٹ ریچ سرٹن لیول، یہ جب لاسٹ انسیڈنٹ ہوا تو بچی نے رپورٹ کیا، ایک گھر کے قریب ایک فیملی تھی ان کو رپورٹ کیا، اور انہوں نے پولیس کو رپورٹ کیا. پولیس نے بالکل رسپونڈ کیا اور بچی کا اسٹیٹمنٹ دیا، اور اس بچی کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر FIR ہم نے رجسٹر کی. اس کے میڈیکل ایگزامینیشن ہوا اور فورینزکس کے لیے سیمپلس بھیج دیے گئے. اس کے اندر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت جو میڈیکل رپورٹس ہیں، جو ٹیسٹ ہیں، اس سے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ اس بچی سے زیادتی کی گئی ہے. جی دیکھیے، وہ جو پریلیمنری میڈیکل ہے اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن جو باقی سیمپلس ہیں وہ PFSA کو ہم نے بھیجے ہیں. اس کے علاوہ وکٹم کا بھی اور جو ایکیوزڈ ہے اس کا بھی
وہ بھی ہم نے ان کو بھجوا دیا ہے PFSA کو. اس کا رزلٹ آئے گا تو حتمی طور پہ فیصلہ اس وقت اس چیز کا ظاہر ہے ہم کنکلوسیولی کر پائیں گے میڈیکل ایویڈنس کی روشنی. میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ تھی کہ جب یہ بچی رپورٹ کر رہی تھی تب بھی اس کے بھائی نے اور اس کی ماں نے they did not want to pursue a case. ایون آج بھی میری بچی سے بھی ملاقات ہوئی, اس کی ماں سے بھی ملاقات ہوئی, اور یہ بڑا ایک عجیب سا کیچ 22 سچویشن ہے کہ گھروں کے اندر پریڈیٹری انسیڈنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں, اور وکٹمز اور ان کی فیملیز بھی اس کو ٹیبو سمجھتے ہوئے یا ویریس ادر اکنامک ریزنس کی وجہ سے اس کو پرسو نہیں کرتی, اور پروسیکیوشن کا کیس جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈسپائٹ آل دا میڈیکل ایویڈنس وہ رائے صاحب سکسیسفل نہیں. آپ بڑے افسر ہیں پولیس کے اور ذمہ دار پوزیشن پہ ہیں, آپ سے درخواست ہے, پوری پاکستانی قوم کی توقع ہے کہ اس کے اصل مجرم کو ڈھونڈ کے سزا ضرور دلوائیے گا, چاہے وہ اس کا ستیلا باپ ہو, اس کی ماں ہو یا کوئی اور ہو. بچنا نہیں چاہیے. بچی تو اس قوم کی ہے جس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, اور اس کا باپ بھی نہیں ہے دنیا میں. تو آپ بڑے بن کے اس کیس کو فالو اپ ضرور کریے گا. میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ذوالفقار چیمہ صاحب پاکستانی پولیس کے ایک مقدس افسر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ذوالفقار چیمہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ذوالفقار چیمہ صاحب, جس علاقے کا میں ابھی کیس ڈسکس کر رہا تھا, یہاں 2 ہفتے میں 6 بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوئے. لاہور میں پولیس کہہ رہی ہے موٹر وے پولیس نے کیا, موٹر وے والے کہہ رہے ہیں یہ علاقہ بھی ہمارے پاس ہینڈ اوور ہی نہیں ہوا. ایک دوسرے کی طرف رسپانسبلٹی شفٹ ہو رہی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی, آپ لائیو بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہیں جی. دیکھیں, پہلے تو جو بات آپ اپنے معزز پینلسٹ سے پوچھ رہے تھے کہ جی اس طرح کے جرم میں جو ملوث ہو اس کو سزائے موت ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے, مجھے افسوس ہوا کہ معزز خواتین سے ہمیں یہ توقع تھی کہ بالکل فرملی کہیں گی کہ جی بالکل ان کو سزائے موت ملنی چاہیے. جو اس طرح کے دیکھیں شیطانی اور بربریت والے جرم کا مرتکب ہو, ہی مسٹ ڈائی. اور پلوشا خان صاحبہ کو میں مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کے بھی بڑی کھل کر. ہیلو جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے سر, کنٹینیو. آواز آ رہی ہے, اچھا جی. دیکھیں, اگر آپ جیلوں میں جو بند ہیں بڑے بڑے قاتل ڈاکون سے پوچھیں کہ آپ کو اگر پریفرنس دی جائے کہ جی عمر قید یا موت, تو وہ کہیں گے جی ہم سے پیسے لاکھوں کروڑوں لے لیں, ہمیں عمر قید دے دیں, موت سے بچائیں. موت سے ڈرتے ہیں. انہیں سزائے موت ملنی چاہیے, کسی صورت ان کو سزائے موت سے نہیں بچانا چاہیے. 1 نمبر 2 جو آپ نے بات کی, وہ سوال چھوڑنا پڑے گا. آج میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا, میں دوبارہ آپ کو کل یا پرسوں لوں گا. آج میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا, ادھورا رہا. ادھار کل آپ سے پوچھیں گے. ذوالفقار چیمہ صاحب, ملکہ بخاری اور زبیر صاحب, آپ سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.